السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک ایسے المیے پر یہ ویڈیو کرنے لگی ہوں، یا میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں سوسائٹی بات کروں، ہمارے معاشرے کی بات کروں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جس میں میں نے ہمیشہ پیرنٹنگ کی بات کی، پیرنٹنگ کو لے کر جو ایشوز ہوئے تھے۔ انفیکٹ حیدرآباد میں ایک بچی کا جب کیس ہوا تھا تو پہلے اس کو مطلب ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیک لیٹر کے تھرو پیرنٹس کو لے کر لوگوں نے بہت کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں وہ سٹوری کچھ اور نکلی، ریالٹی کچھ اور نکلی۔ اچھا، وہاں پر بھی ایک ایلیٹ اسکول کا معاملہ تھا۔ وہ بچی جس اسکول میں یہ کیس ہوا ہے، ان کے ماں باپ نے بیک آف کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی ہم کیس نہیں لڑ سکتے۔ بہت سارے جرنلسٹ، ہمارے صحافی برادر نے جو بردرز ہیں انہوں نے بھی ان کی مطلب مدد کرنا چاہی، لیکن انہوں نے سب کو خاموش کر دیا، وہ خود بھی خاموش ہو گئے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا کیس آیا کہ ایک بچی آتی ہے ہاسپٹل میں، اس کی ماں لے کر آتی ہے، اس کی ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ بچی پریگننٹ ہے، اور جب اس کا ڈی این اے کروایا گیا اور جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اپنے سگے باپ اور بھائی اس کے ساتھ زنا کرتے رہے۔ تو یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ اب میں آ جاتی ہوں، دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لیکن اب یہ جو جس کے لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، میں نے ان ایلیٹ کلاس کے بچوں کے لیے پڑھا ہے کہ جن کے بچے اس بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ جس کے آگے کوئی اینڈ نہیں ہے۔ آگے آپ میرا یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اس کے بعد اینڈ میں آپ نے بھی یہی پڑھنا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے بلاسفی کو لے کر، وہ میں نے جب وہ علماء کے بیان دیکھے، میں نے جب وہ ٹاک شو دیکھا تو مجھے صرف سننے کے بعد سے میری طبیعت خراب ہو گئی کہ اف، کیونکہ جب بھی ناموس رسالت کی بات ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ڈینمارک سے یا باہر دنیا سے، یا ہم یہ کہتے تھے کہ وہ تو نان مسلم ہے، وہ تو کافر ہے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات سے کو چھیڑتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے حرمتی کرتے ہیں، اور ایک ریاکشن آتا ہے مسلمانوں کا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی پچھلے دنوں سکولز کے جتنے بھی کیسز آئے تھے، وہ لاہور کے ایک ایلیٹ اسکول میں جس میں بچوں نے فرسٹ ایئر کے بچوں نے مل کے ایک بچی کو مارا تھا، اور وہاں بھی ڈرگز آ گیا۔ آپ کے جتنی بھی ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ آئی بی اے کی ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے جس میں ان کے ایک فیئرویل پارٹی ہے جہاں پر کھلے عام لیسبین اور گے سب کچھ ہو رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، ڈرگس بھی لی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں یا جو اسکولز ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے بچے اگر ڈرگز لے رہے ہیں جس میں آئس شامل ہے، تو یہ جو ہماری اینٹی نارکوٹک فورس ہے یہ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ دوسری آ جاتی ہے ہماری منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ یوتھ افیئر پر بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک چیز اتنے کھلے عام اب پبلک ہو گئی ہے، پتہ ہے سب کو، ان کو بھی پتہ ہے، تو کون ان جو امیر زادے ہیں یا جو ایلیٹ کلاس کی یہ جو اولادیں ہیں جو خود تو بے راہ روی کا شکار ہے، اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوسرا جو یوتھ ہے، دوسرے جو بچے ہیں ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آنے والی نسل کی، تو ہمارے آنے والی نسل اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ ایک ڈارک ویب سائٹ کا اس وقت ذکر ہوا، یہ پورا جو میرا کانٹینٹ ہے اسی ڈارک ویب سائٹ پر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا، ایک ڈولفن کر کے ایک گیم آیا تھا، اس گیم میں دیکھنے والے کو مختلف ٹاسک دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس پر بین بھی لگا، اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، کیونکہ اینڈ میں اس کا ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا مطلب وہ آئی تھنک وہ اس کو مطلب ہپنوٹائز کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ آخر میں وہ اپنی جان لے لیتا تھا۔ یہاں پر تو المیہ یہ ہے ان ماں باپ کے لیے بھی جو ان ایسی اولادوں کے مطلب آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے اور آپ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈارک ویب سائٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی توہین کروائی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروائی جاتی ہے،
अंबिया कराम की तौहीन करवाई जाती है, और किस तरह करवाई जाती है ये जब मैंने सुना तो आप सुन नहीं सकते। हमें तो सब पता है कि पॉर्न वीडियोस को लेकर इस वक्त हम जो पाकिस्तान है वो नंबर 1 पर है। फहाशी हो गई, बेहयाई हो गई, ये जो मैंने अभी लेस्बियन और गे कहा ये एक आम हो गया है, और ज़ोर दिया जा रहा है ऐसे कवानीन बनाने कर कि इनकी शादियों को जायज़ करार दिया जाए। जॉयलैंड एक मूवी आई थी जिसमें सबने आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सप्लॉयटेशंस पर उतर आए। जब वुमेंस डे आया था तो मैंने भी अपना प्रोग्राम किया था, और उसमें मैंने एक ही चीज़ कही थी कि ये जो वुमेन मार्च होता है और उसमें जो ये जो प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं उसमें इतने गंदे और वाहियात वो स्लोगन्स होते हैं कि उन ख़वातीन या उन लड़कियों के घर में क्या बाप भाई बेटे नहीं हैं, क्या वो ये नहीं पढ़ते कि उनके घर की औरतें ये क्या ज़माने भर को कहते हुए जा रही हैं। तो अलमिया ये है कि जब भी आज़ादी दी गई एक्सप्लॉइट ही हुआ गया। मॉडर्निज़म के नाम पर, आज़ादी के नाम पर हम कर क्या रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी ये जो एलीट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना उनको सिर्फ अपने फंड से मतलब होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आ जाता है पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि उलमा कराम का भी यही ज़ोर दिया जा रहा है कि सबसे पहले इसमें कसूरवार वो उन माँ बाप को ठहरा रहे हैं कि जिनके बच्चे ये तौहीन रिसालत भी कर रहे हैं, और जहन्नम रसीद तो दुनिया में होंगे लेकिन अपने माँ बाप के लिए भी सदका जारिया नहीं बनेंगे। डिस्कस ये किया गया उस प्रोग्राम में कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें टास्क दिए जाते हैं, उसमें और ये बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये वेबसाइट बनाई गई। 2019 में 4 अफराद थे जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी। अब वो उन पर सज़ाए मौत की दफ़ा भी लग चुकी है। इसमें मैं सबसे पहले सल्यूट करूँगी हमारी FIA साइबर क्राइम की, वकला की और उलमा कराम की, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, वो जो पकड़े गए हैं जो गिरफ़्तार है उनको उन्होंने पब्लिक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बड़ा सेंसिटिव तरीके से, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है। हमने देखा कि जब भी बाहर दुनिया से नामूस रिसालत के नाम पर अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में तौहीन की गई, सहाबा कराम की शान में तौहीन की गई, तो एक रिएक्शन आता है जिससे पूरे शहर में आग लग जाती है। तो उलमा कराम का भी यही मानना है कि अगर जिनको इन्होंने अब तक गिरफ़्तार किया है FIA वालों ने, अगर उनको पब्लिक कर दिया गया, या फिर ये वेबसाइट्स जिनमें जो मकरू हरकतें की गई हैं हमारे मुक़द्दस हस्तियों के नाम के साथ, तो अगर वो दिखा दी गई ना तो ये पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। इसलिए ये FIA साइबर क्राइम हो गए, फोर्स बड़े वकला हो गए, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। और इसमें एक जो हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट राव अब्दुल रहीम साहब, ये इनका ताल्लुक लीगल कमीशन ऑन लॉ से है। इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि हमें भी इनका साथ देना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब, अपने इस्लाम और अपनी आने वाली नस्ल को बचाने के लिए। अच्छा, इस वेबसाइट में होता क्या है, इस वेबसाइट में मुख्तलिफ़ पेजेस बना दिए गए। 2019 में 4 अफराद थे जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई थी। अब 2023 में तकरीबन 4 लाख ऐसे पेजेस हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। और उसमें होता यह है कि पहले आपको टास्क दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह आपसे कहूँ कि जब मैंने सुना कि हमारे जितनी भी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के औराक हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, पाक बीवियों के नाम हैं, सहाबा कराम हैं, अंबिया कराम के नाम लिख कर उन्हें प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उस पर लगा कर उसके साथ गंदी हरकतें की जाती हैं। इन तमाम नाम के साथ, इनके औरात के साथ पॉर्न वीडियोस बनाई जा रही हैं, और ये हमारी आज की नस्ल, और जिसमें जब FIA ने जब अभी पकड़ धकड़ हो रही है तो इसमें मेजॉरिटी इलीट जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारे स्कूल्स हैं उसके लड़के गिरफ़्तार हुए हैं। अच्छा, इन गिरफ़्तारियों में जर्नैलों के बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, इन गिरफ़्तारियों में जजों के बेटे भी हैं, इन गिरफ़्तारियों में मुख्तलिफ़ मदारिस के मौलवी भी हैं,
ان گرفتاریوں میں مدارس میں مختلف جو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنے والے بھی ہیں اور اکثریت یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک کیس تو ایسا آیا ہے ابھی لاہور میں کہ جب ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا تو اس کی ماں 4 بریگیڈیئر کو لے کر ایف آئی اے کے آفس پہنچ جاتی ہیں, ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کے آفس پہنچ جاتی ہیں, اور جب ڈائریکٹر اسے دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ اس لڑکے کی ماں ہیں. تو اس خاتون کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس کی ماں ہوں. تو ان ریٹرن وہ اس عورت کی نیوڈ پکس اس کے سامنے رکھ دیتا اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس ویب سائٹ کے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے آپ کی نیوڈ پکس اس میں اپلوڈ کر دی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آخر یہ ویب سائٹ کس طرح ایک بہت ہی منظم طریقے سے ہماری پاک ہستیوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے ہمارے اپنے یوتھ کو گمراہ بھی کر رہی ہے اور ان کو اسلام کے دائرے سے خارج بھی کر رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں جو آپ کو مطلب آپ کو اللہ رب العزت کے وجود سے, اسلام سے, ریلیجن سے, ہر چیز سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیرنٹس, اور مجھے بہت اچھی بات لگی علماء نے کہا کہ جب گھر کے اندر حرام آنے لگے نا, جب گھر کے اندر حرام کام ہونے لگے, حرام کمائی آنے لگے نا, تو اس گھر کی آنے والی نسل اسی طرح تباہ ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب ہم سب دیکھتے تھے کہ وہ مڈل کلاس کے افراد ہو گئے یا لوور کلاس کے افراد ہو گئے, اور میں تو خود کراچی میں رہتی ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حسن اسکوائر کا وہ جو سوک سینٹر کی طرف جو روڈ جاتا ہے, تو وہاں ہمیں ڈرگ ایڈکٹس نظر آتے تھے اور ہم بڑی کراہت سے کہتے تھے یہ تو ہیروئن ہی ہے, یہ تو نشے ہی ہیں. اچھا وہ غریب ہے اس لیے, اور مزاروں کے نیچے اور ہر جگہ فقیروں کے روپ میں, اور ان کا حلیہ بھی بہت گندا ہوتا تھا اور ان کو دیکھ کر بھی آپ کو فیل ہوتا تھا. لیکن بہت ساری ایسی سٹوریز ہوتی تھی کہ جو حالات سے تنگ آ کر وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے تھے. لیکن یہاں تو دیکھیے پیسہ بھی ہے, اور ایسا پیسہ ہے, اور جس خاتون کا میں نے آپ سے ابھی یہ جو کیس ڈسکس کیا ہے نا, وہ پاکستان کی 3rd موسٹ ریچسٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور اس کی بیٹا اس وقت گرفتار ہے, اور وہ میڈم 4 بریگیڈیئرز کو لے کر جو ہے ڈائریکٹر کے آفس میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے گئی. تو یہ تو ان پیرنٹس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اولادیں تو جہنم واصل ہوں گی. آپ کے مرنے کے بعد جسے اولادوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے, تو آپ تو زندگی میں ہی ختم بھائی ختم. تو پیرنٹنگ کو لے کر اس وقت علماء کرام نے بھی بہت زور دیا ہے, اور کائنڈلی آپ اپنے بچوں کو جب ایلیٹ یونیورسٹیز میں, سب سے پہلے تو میں ان پیرنٹس کو ایڈریس کر رہی ہوں جو اپر مڈل کلاس سے جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہے, وہ اس لیے ایڈمیشنز کرواتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں, صرف اور صرف اس لیے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بن جائے, ان کے بچوں کا فیوچر بن جائے. لیکن اسی یونیورسٹیز سے اکثریت جو اریسٹ ہوئی ہیں وہ ان ایلیٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو کائنڈلی نظر رکھیے. دوسرا, اس وقت جب میں نے مومنہ بچی پر کا ویڈیو کیا تھا, میں نے تو بعد میں مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا. میں نے تو اس لیٹر کو لے کر کیا تھا, ایک فیک لیٹر کو لے کر, جس کو لے کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ ایک فیک لیٹر تھا, اور اس میں بھی دیکھیں پولیس خاموش ہو گئی. تو اور اقرار الحسن صاحب کو بھی میں ایڈریس کرتی ہوں, اور ان تمام اینکرز کو بھی میں ایڈریس کرتی ہوں کہ بھائی آپ بہت سارے لوگوں کو آپ نے انصاف دلائے ہیں, آپ ریٹ کرتے ہیں, لیکن میں جب بھی آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں آپ کے ریٹ یا تو لوور کلاس میں ہوتے ہیں یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس, یا وہاں آپ کر رہے ہیں. کیوں آپ کی ان تمام یہ جو بھی یہ شوز کرتے ہیں, آپ کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ ان ایلیٹ یونیورسٹیز میں جا کے ریٹ کریں؟ آپ نے اس مومنہ بچی کے لیے سوال نہیں اٹھایا, کیونکہ اس کا کیس, اس کے جو سوسائڈ کیس ہوا تھا وہ سٹی اسکول میں ہوا تھا, اور وہ بھی اس کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کے جو اونر ہیں, ہم سب جانتے ہیں, وہ بھی ایلیٹ فیملی میں آتی ہیں. کیوں یہ جو برائیاں آ رہی ہیں اس وقت, یہ اوپر سے آ رہی ہیں, یہ نیچے سے نہیں آ رہی ہے, یہ اوپر سے آ رہی ہے. اور یہ جو ویب سائٹ کا ہم نے ذکر کر رہی ہوں, یہ تو جیسے میں نے شروع میں کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کافروں کو اب آپ کیا ہم ان کے خلاف کیا آواز اٹھائیں گے جب ہمارے اپنے ملک کی یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا ہمارا جو یوتھ ہے، ہماری جو نسل ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بنتی جا رہی ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا. تو اگر اب پاکستان میں ارتھ آئیں گے، اب پاکستان میں اگر زلزلے آتے ہیں، اب یہ جو لوگ اس طرح افراتفری کا شکار ہے، اب یہ جو ہم اتنی پریشانیوں کا شکار ہیں، سیاستدان یہ سارے تو اپنی سیٹوں کے بچانے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے نا کہ وہ کتنا خوف کھاتے تھے کہ اگر ان کی خلافت میں اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا یا سو جائے گا تو اس کا سوال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ ایک چوری کی سزا، ایک عورت آتی ہے، اس نے چوری کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ کام میری اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نے بھی کیا ہوتا اس میں بھی میں یہ سزا سنا تھا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ تو پاکستان ہے، لیکن اگر یہ ویب سائٹ سعودی عرب میں سامنے آتی اور اس میں ملوث افراد کو گرفتار کر دیا جاتا، اگر یہ ویب سائٹ کا ایشو اس وقت ایران میں ہوتا، یقین کریں سڑکوں پر، چوراہوں پر آپ کو ان تمام افراد کے جنہوں نے یہ مکروہ کام کیے ہیں ان کی آپ کو سر لٹکے ہوئے نظر آتے. وہ یہ کیسز پر اور کہہ سکتے ہیں کہ فیصلوں کا اور اس پر انتظار نہیں کرتے، اسی لیے وہاں پر خوف ہے. اگر میں ڈرگز اور یہ جو ہماری یونیورسٹیز اور اسکولز میں اس وقت ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری منسٹری آف لا پر، یہ بہت بڑا سوالیہ ہے ہماری اینٹی نارکوٹکس فورسز پر کہ آپ کے مطلب تعلیمی اداروں میں، جب تعلیمی اداروں میں ڈرگز لی جا رہی ہے، جب تعلیمی اداروں میں ڈرگز آ چکی ہیں، تو بھائی اس کے بعد تو دی اینڈ ہو گیا، اس کے بعد تو بالکل بھی دی اینڈ ہو گیا. میں نے جب یہ پروگرام دیکھا تھا، یہ اس وقت بہت ایشو مطلب ہمیں چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ آپ یقین کریں یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ وی پی این لگا کے یا یہ جتنی بھی ڈارک ویب سائٹس ہوتی ہیں اس میں وی پی این لگا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے، تو اب الحمدللہ ہمارا ایف اے، سلوٹ ٹو سائبر کرائم سیل، سلوٹ ٹو اور ایف آئی اے، سلوٹ ٹو اور دوز لائرز جو اس پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان علماء پر کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جو اس وقت اس معاملے کو بہت سینسیبل طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. 4 لوگوں نے 2019 میں یہ ویب سائٹ بنائی جو آج 4 لاکھ اس کے پیجز یہ بن چکے ہیں، اور یہ ڈارک ویب سائٹس کا استعمال ہو رہا ہے. ماں باپ جاگو، یہ آپ کی موت ہے اگر آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچوں پہ نظر رکھو، آپ اپنی تھوڑی سی آپ ہوں گے بہت مصروف، لیکن اس وقت یہ جو موبائل فون اور یہ جو سوشل میڈیا پر اور یہ جو مختلف ڈارک ویب سائٹ، ایک تو وہ ویب سائٹس ہوتی تھی نا کہ جس میں ریپ کر کے اور وہ جیسے جو کیسز آتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے اور اس کے عوض ان کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں. یہ کرنے کے لیے، یہ سمجھے انہوں نے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے بچوں کو، ان کو ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ کو لاکھ ملیں گے، آپ کو کروڑ ملیں گے، تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو آپ کی دنیا اور آخرت سب ختم. اور میرا یہ پروگرام میں اینڈ بھی اسی بات پر کروں گی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون.